شامی صاحب، جب حکومتی اہم وزراء کے ہاں سے یہ بیانات کے ان کی سوچ کے مطابق بنتا ہے، خارج از امکان نہیں ہے، تو اس سے تو یہ بھنک پڑتی ہے کہ کچھ سوچا جا رہا ہے۔ سوچا جو جا رہا ہے، اچھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وزراء یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جائے اور عمران خان صاحب کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا جائے، لیکن میرا خیال اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ درست۔ ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو عام جو لوگ ہیں جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی معاشرے میں بحث جاری ہے اور رد عمل بھی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ملٹری ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے، آرمی ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے یا نہیں، اگرچہ کہ بعض لوگ جو ہیں ان کو عدالت نے آرمی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ پہلے 16 کے افراد تھے، اب کل بھی 8 مزید افراد حوالے کیے گئے ہیں، اور تو اس کے حق میں ایک مضبوط قانونی دلائل بھی موجود ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی کوئی 25-26 لوگ جو ہیں سیویلینز، ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا گیا، صحیح فوجی عدالتوں۔ تو اس لیے ایک رائے تو یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے اور وہاں بدتمیزی کی ہے، دہشت گردی کی ہے، ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صحیح۔ اس کے باوجود قانون دانوں کا اور سول سوسائٹی کے اور سیاسی جماعتوں کے ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ سول عدالتوں میں ہی مقدمے چلنے چاہیے اور ان سول عدالتوں میں اور یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سزا دے سکیں۔ ٹھیک۔ تو ابھی تو اس بات پر ایک کنفیوژن موجود ہے، اس کے باوجود کہ بعض افراد اس کام کے لیے یعنی مختص کر دیے گئے ہیں، نومینیٹ کر دیے گئے ہیں اور ان پر فوجی عدالت میں ہی مقدمے چلیں گے۔ تو عمران خان صاحب دیکھیں، ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ 9 مئی کو آزاد نہیں تھے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ جیل میں تھے، قید تھے، اور اس لیے ایک بڑی کمزوری تو یہ واقع ہوتی ہے، یعنی وہ خود فزیکلی کسی ایسے ایونٹ کا حصہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ جیل میں تھے اور دوسرا یہ کہ اگر جیل سے باہر ہوتے تب بھی اگر یا تو وہ اس کا حصہ ہوتے دو بات تھی نا، کہ اس حملہ آور جو لوگ تھے ان کو لیڈ کر رہے ہوتے، تو پھر ایک مجموعی طور پر ایک رائے عامہ ان کے خلاف ہو جاتی، اور اگر آپ ملٹری کورٹ کا فیصلہ کرتے کہ ان کو وہاں پیش کرنا ہے تو اس کی کوئی مؤثر مخالفت نہ ہوتی۔ اب تو صرف معاونت کا پہلو کہیں سے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، معاونت کا جو پہلو ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے نا، جی 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 بالکل، ان کو جو پھانسی کی سزا دی گئی وہ بھی معاونت کے جرم میں دی گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا، گولی نہیں چلائی۔ جب نواب محمد احمد خان کے قتل کا مقدمہ چلا تو یہ کہا گیا، پھر جو ان کے ڈائریکٹر جنرل تھے ایف ایس ایف کے، جو وعدہ معاف گواہ بنے، بالکل اپروور، اور اپروور بن گئے، جو پولیس والے جو حملہ آور تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ تو اب نشاندہی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ وزیر اعظم نے اپنے جو کمانڈر ہے ایف ایس ایف کے، ان کو حکم دیا کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ تو گویا وزیر اعظم نے سازش کی، لیکن اس پر پھانسی کی سزا ان کو دے دی گئی، اور اس وقت یہ موقف تھا کہ اگر ایک شخص وزیر اعظم ہو کر کسی کے خلاف سازش میں ملوث ہوتا ہے اس کو تو سزا دینی چاہیے، لیکن قانون میں جو شخص بیٹر ہے، جو سازش کرنے والا ہے، جو معاون ہے، اس کو آج تک پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو مقدمہ ہے، اس کو
جوڈیشل مرڈر کہا جانے لگا بالکل اس کے فیصلے، بالکل ابھی تک ٹھیک ہے نا. تو ابیٹر جو ہے آپ نے ایک وعدہ معاف گواہ کے ذریعے سے اور کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے ذریعے سے صحیح آپ نے اس بندے کو مرکزی ملزم قرار دے دیا. اب خان صاحب جو ہے آپ ایک ذوالفقار علی بھٹو دوسرا بنانا چاہتے ہیں. یہ تو جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی ہفتے کو تو اسی واقعات اور اسی صورتحال کے ہنگام جو ان کی رائے تھی وہ یہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اسی تناظر میں بھٹو 2 بھی بنایا جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. نہیں میرا مطلب دیکھیں تو اب بھٹو پر تو مقدمہ چلا سول عدالت میں. جی ہاں یہاں آپ بات کر رہے ہیں. اگرچہ مارشاء اللہ تھا ہاں لیکن یہاں مارشاء اللہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک کو ملٹری کورٹ کے سپرد کر دیں تو یہ تو ایک بڑی ایک ایسا عجب بات ہو. بڑا سیاستدان جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے گا فوج کے ساتھ، فوج کے مقابل. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوج ہے اس پر بڑا دباؤ آئے گا اور اس کے بڑے منفی اثرات پڑیں گے. اور تو اور جو ود ان دی گورنمنٹ جو الائز ہیں اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو پھر بات کی بات ہے نا، ان کے ہاں بھی یہ سوچ نہیں پائی جاتی، وہ اس کی نفی کرتے وہ ہیں. تو بات کی بات ہے، فیصلہ ہوگا. اب اگر وہاں آپ یہ دیکھیے کہ فوج کے مفاد کا تقاضا ہے کہ وہ اس میں خان صاحب کے معاملے میں وہ الگ رہے، اور جو اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سول عدالت میں پیش کی جائے. ہاں حکومت جانے، سول عدالت جانے، حکومت جانے، بالکل سول عدالت جانے، فوج اس میں فریق نہ بنے. ٹھیک. منیب صاحب سن رہے ہیں ایک گفتگو. وسیع تر مفاد یہ ہے. بالکل ٹھیک بات. میں اب منیب صاحب سے بات کرتا ہوں، اب بڑی دلچسپ بات. جی اب کئی ہمارے دوست مجھ سے بحث کرتے ہیں اس کس مسئلے بابت؟ آ کے. وہ کہتے ہیں اسامہ بن لادن تو افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں 9/11 میں اس کو مرکزی ملزم کیسے قرار دے دیا گیا اور امریکہ نے پورے افغانستان کو تہ تہ کر ڈالا. تو اسامہ، اس لیے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ موقع پر کوئی شخص موجود ہوتا تو بات ہوتی، تو اس میں تو وزن نہیں ہے. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ بات آپ کا کلیجہ ٹھنڈا تو کر سکتی ہے لیکن ہمارے حالات سے مطابقت نہیں رکھتی. ٹھیک. نہ یہاں کوئی امریکہ ہے، بالکل ٹھیک. نہ یہاں 2 ڈیفرنٹ اسامہ بن پیرللز ہیں نا، لادن ہے. ان کی 2 ڈیفرنٹ کانسیکوینسز بھی تھے، ہاں 2 ڈیفرنٹ سینیریوز بھی تھے. ہم اپنے ملک میں ہاں اپنے اور معاملات چلا رہے ہیں. ڈائنامکس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. شامی صاحب درست آپ نے اس فرمایا. لیے جی سیاق اور سباق جو ہے نا اس کو غلط ملت نہیں. اس کو خلط ملط نہ کرے.